اور اگر ان بچوں کے مزاج اور ان بچوں کی عادات اچھی نہ ہوئی تو ہماری قوم کے مزاج بھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی محنت کہاں سے کریں؟ بچوں سے کریں، اور بچے کی بھی اس وقت سے محنت کریں جبکہ وہ بچہ اسے ابھی اپنی پسند اور ناپسند کے متعلق کوئی علم نہیں ہے۔ اور اس سے اگلی بات، بجائے اس کے کہ بچہ پیدا ہو جائے اور اس کے پیدا ہونے کے بعد ہم اس کی پرورش کریں، تربیت کریں، اس سے بھی اگلا سٹیپ یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو پرورش اس وقت سے ہونی چاہیے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو محنت اس وقت سے شروع ہو۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی نا کہ بچے کے اوپر محنت اس وقت شروع کر دیں جب وہ ماں کے پیٹ میں آیا۔ جملہ سنیں آپ، ہمارے سکول کی دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی، بولو تو صحیح، بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ یہ جملہ بڑا مشہور ہے کتابوں میں، سکول کی دیواروں پہ، مدرسے کی دیواروں پہ۔ لیکن آپ یاد رکھیں، ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ نہیں، ماں کی کوکھ بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ ماں کی کوکھ۔ اب ماں کی کوکھ کا کیا مطلب ہے؟ بچہ پہلے ماں کی کوکھ میں کیسے سیکھتا ہے؟ دیکھیے، جو کام ماں کے پیٹ میں بچہ آ چکا ہے، ماں اگر حلال کھائے گی، باپ حلال کما کر لاتا ہے تو اس بچے کے اندر عبادات کا مزاج پیدا ہو جائے گا۔ جب وہ ماں کے پیٹ میں اس وقت سے پلاننگ ہو نا، تو اگر حلال جا رہا ہے، غذا جا رہی ہے نا ماں کے پیٹ سے بچے کے اندر، اگر حلال لقمہ ماں پیٹ میں لے کر جا رہی ہے تو اسی کا اثر اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد بھی ہوگا۔ اور اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، لقمہ حلال نہیں بلکہ حرام کا جا رہا ہے، اس بچے کے اندر کبھی عبادت کا ذوق پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ پہ جیسے ہی آیا، میاں اور بیوی بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہیں کہ بچہ جیسے ہی اب ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے، آپ نے، باپ کہہ رہا ہے، شوہر بیوی سے کہہ رہے ہیں، آپ نے ایک لقمہ حرام کا نہیں کھانا، حرام کی دور کی بات، ایسی چیز جس میں ڈاؤٹ و شک ہو کہ یہ حلال کی ہے یا حرام کی، میرے لیے یہ جائز ہو سکتی ہے یا جائز نہیں ہے، اس چیز کو بھی آپ نے پیٹ میں نہیں لے کے جانا، تاکہ بچے کی تربیت ہو سکے۔ بچہ بڑا ہو گیا، پیدا ہو گیا، بڑا ہو گیا، اب اس بچے کے اندر ساری نیکیوں کی عادات، عبادات کا ذوق ہے، نماز پڑھتا ہے جیسے نوجوان نہیں پڑھتے، بوڑھے بھی اس مزے سے نہیں پڑھتے جیسے وہ بچہ پڑھتا ہے۔ ایک دن یہ باپ اپنے اس بچے کو لے کے جا رہا ہے، بیر ریڑی کے اوپر ہیں، ریڑی والا بیچ رہا ہے، اس نے وہ بیر اٹھائی بغیر اجازت کے اور اٹھا کے منہ میں ڈال دیا بیر۔ اب وہ باپ جس نے ماں کے پیٹ سے محنت شروع کر رکھی ہو تو اسے جھٹکا تو لگے گا نا کہ اس کے اندر یہ عادت کیسے آئی کہ بغیر اجازت کے اس نے بیر کھا لیا، اور وہ کتنا سادہ دور تھا کہ اس بات پہ بھی توجہ ہے کہ بیر کیوں اٹھا لیا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے تو بڑے ہی کتنے کام کر جاتے ہیں، سبزی والے کے پاس جاتے ہیں، اس کی گاجر اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہوتے ہیں، مٹر اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہوتے ہیں، ایسے کرتے ہیں نا، جو چیز کھانے کی پڑی ہو اسے اٹھا کے کھا لیا، اجازت دکاندار سے نہیں لینی۔ ہمارے تھے بڑوں کا یہ حال ہے، اور وہاں کیا پوزیشن تھی ان لوگوں کی کہ بچے کی یہ عادت برداشت نہ ہوگی۔ گھر آیا اور اپنی بیگم صاحبہ سے پوچھتا ہے، مجھے یہ بتاؤ حمل کے دوران یہ بچہ جسے ہم نے سب کچھ حلال کھلایا، شک والا لقمہ بھی پیٹ میں نہیں اتارا، لیکن آج اس کی یہ حرکت کیسے ہو گئی کہ اس نے بیر اٹھا لی، ریڑی سے بیر اٹھا لیا،
اس نے سوچتی رہی، بیگم سوچتے رہی، کافی عرصے کے بعد اسے یاد آیا کہ ہمسایوں کے گھر میں بیری کا درخت ہے، اور وہ جو ہمسایوں کے گھر میں درخت ہے اس کی کچھ شاخیں ہمارے گھر میں بھی آ رہی ہیں۔ میں جھاڑو دے رہی تھی، ایک بیر جو بڑا خوبصورت تھا، دل چاہ رہا تھا کہ اسے کھا لوں، میرے ذہن میں بچے کی تربیت تھی ہی نہیں، میں نے اسے اٹھا کے کھا لیا۔ جب کھا لیا بعد میں میرے ذہن میں یہ بات رہی کہ یہ میں نے اچھا نہیں کیا، پھر میں سوچتی رہی کہ اس ہمسائے کے گھر جاؤں گی، اس سے معافی مانگ لوں گی، پھر میں یہ بات بھی بھول گئی۔ اب وہ بات جو میں نے حمل کے دوران ایک شک والا بیر جو میرے لیے حلال نہیں تھا اٹھا کے کھایا، اسی کا اثر بچے پہ ہوا کہ اس نے بھی ریڑھی سے بغیر پوچھنے کے بیر اٹھا کے کھا لیا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ نہیں، ماں کی کوکھ بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔